بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ میرا خیال میں آج کی تاریخ میں بہترین کلام جو ہمیں دنیا والوں کو سنانا چاہیے وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ وصیت ہے جو آپ نے اپنے دونوں شاگردوں کو فرمائی ہے۔ وصیت کا متن یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما اوصى به امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ وہ وصیت ہے جو علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرزندوں کے لیے کی ہے۔ اوصى انه يشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ وصیت علی کی یہ ہے کہ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس کا عبادت میں، خالقیت میں، رازقیت میں، تدبیر کائنات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور آن حضرت اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور اس کے رسول ہیں۔ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ یہ قرآن کی آیت ہے جس کو آپ نے اس کا حصہ بنا دیا ہے، وصیت کا حصہ، اور ہدایت اور دین حق دے کے آن حضرت کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تاکہ دنیا کے تمام باطل ادیان پر آپ کے دین کو غلبہ حاصل ہو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ بات مشرکین کو ناگوار گزرے۔ ثُمَّ إِنَّ صَلَاتِي، میری تمام نمازیں، وَنُسُكِي، اور میرے تمام اعمال یعنی علی کے، وَمَحْوَايَ وَمَحْيَايَ، میری زندگی، وَمَمَاتِي، اور میری موت، لِلَّهِ رَبِّ العالمین، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ لا شریک لہ، خدا کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے انہی باتوں کے اقرار کا حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں پہلا مسلمان ہوں، میں پہلا مسلمان ہوں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بلکہ وہ یکساں نصاب کمیٹی میں بھی جب اسلامیات کی 5ویں میں یہ لکھا گیا تھا کہ حضرت علی جو ہے نا سب سے پہلے انہوں نے اسلام کا اقرار کیا، وہاں یہ ہم نے نقطہ اٹھایا اور خدا ان کا بھلا کرے، انہوں نے ہمارے ساتھ اتفاق کیا۔ ہم نے کہا یہ تعبیر صحیح نہیں ہے، یہ الفاظ صحیح نہیں ہے کہ علی نے سب سے پہلے اقرار کیا، کیونکہ اقرار وہاں کیا جاتا ہے جہاں پہلے انکار ہو۔ اور امام زین العابدین نے اپنے دربار یزید کے خطبے میں، دربار یزید کے میں جو خطبہ دیا، جہاں اور امیر المومنین کے بڑے اختصار کے ساتھ 80 کے قریب فضائل بیان کیے، ان میں ایک فضیلت یہ تھی: انا ابن من لم یکفر باللہ طرفۃ عین، میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ جس نے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی خدا کے انکار نہیں کیا۔ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ سب سے پہلے اس نے اقرار کیا، یہ بات غلط ہے، انہوں نے ہم سے اتفاق کیا ہے۔ لیکن اوصیکم بتقوی اللہ، بیٹا حسن، بیٹے حسین، میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ وَأَن لَا تَبْغَيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، یہ دنیا تمہارے پیچھے آئے لیکن تم دنیا کے پیچھے نہ جاؤ۔ وَلَا تَعْسَفَا عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا زُوِيَ عَنْكُمَا، مال دنیا میں سے کوئی چیز کھو جائے تو اس سے تمہیں افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ مال دنیا میں سے کوئی چیز کھو جائے، قُولَ بِالْحَقِّ وَاعْمَلَ لِلْأَجْرِ،
لیا للآخرہ ہے بعد میں، ہمیشہ حق کی بات کرو اور آخرت کے لیے کام کرو. وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اپنی زندگی میں ہمیشہ ظالم کا مخالف اور مظلوم کا حامی اور مددگار رہو. اوصیکما وجمیع ولدی، میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں اور اپنی تمام اولاد کو بھی اور تمام اہل بیت کو بھی. ومن بلغہم کتابی ھذا من المؤمنین، اس واضح الفاظ کے مطابق یہ وصیت ہمارے لیے بھی ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں. ہر اس مومن کے لیے یہ میری وصیت ہے جس مومن تک یہ کسی بھی ذریعے سے بیسوں واسطوں سے بھی جس تک پہنچے، ان کے لیے میری یہ وصیت ہے بتقوی اللہ، تقوی الہی کی. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور کوشش یہ کرو کہ اسلام کی حالت میں اس دنیا سے اٹھو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک انک انت الوہاب. اس لیے کہ اب اسی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ، آپ کو تعجب ہوگا، ایک مدرسے کا نام نہیں لے رہا، ایک مدرسے کا حافظ قرآن طالب علم دہری ہو گیا ہے. خدا کا انکار کر دیا اس نے، خدا کا انکار کر دیا. یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے کہ انسان اس دنیا سے عاقبت بخیر اٹھے. اس کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی مضبوط رسی سے تھامے رکھو، انتشار کے شکار نہ کو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو خصوصیت کے ساتھ یاد رکھو. اذ کنتم اعداء، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، اس کو بھی آپ نے وصیت کا حصہ بنا دیا ہے. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس سے تمہارے دلوں میں وہ تالیف فرمائی. میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں. وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اپنے معاملات کو منظم رکھو. وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ، یہ عجیب ہے بات. صلاح ذات بینکم، اگر تمہارے آپس کے کوئی اختلافات ہیں، رشتہ داروں میں کوئی اختلافات ہے، کوئی تنظیم کے اندر مومنین کا کوئی اختلاف ہے، انجمن میں، ٹرسٹ میں، تو ان کی آپس میں صلح کراؤ. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ، میں نے رسول خدا کو انہی کانوں سے فرماتے ہوئے سنا ہے، اصلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، دو مومنین میں صلح کرانا یہ عام روزہ اور نماز سے افضل ہے، عام روزہ اور نماز سے افضل ہے. یعنی اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک گناہ کہ جس کے مرتکب پر خدا نے لعنت بھیجی ہے، یعنی جھوٹ بولنا، دو بندوں میں صلح کرانے کی خاطر سفید جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے، سفید جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے. وَإِنَّ الْبُغْضَةَ حَالِقَةُ الدِّينِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے خلاف دل میں بغض رکھنا دین کو مٹا دیتا ہے، دین کو مٹا دیتا ہے. فساد ذات البین ولا قوت الا باللہ. انظروا ذوی ارحامکم، اپنے قریبی رشتہ داروں پر نظر رکھو. فصلوہم، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. صلہ الرحیم، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ صلہ کیا دے گا خدا؟ یحون اللہ علیکم الحساب، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ حساب کتاب کو تمہارے لیے آسان فرمائے گا. واللہ اللہ الایتام، یتیموں کا خیال رکھو. خدا را یتیموں کا خیال رکھو. ولا تغبوا افواہہم، یہ کہیں ان کے منہ خالی نہ ہوں. مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے علم میں ہو اور وہ یتیم بھوکے سو جائیں. ولا یضیع بحضرتکم، اور یہ ضائع نہ ہونے پائے، کوئی یتیم تمہاری موجودگی میں ضائع نہ ہونے پائے. فإني سمعت رسول اللہ یقول، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من آل یتیما حتی یستغنی، جو کسی یتیم کی اتنی سرپرستی کرے
کہ آپ کی سرپرستی اور آپ کی مدد کے نتیجے میں وہ بے نیاز ہو جائے دوسرے لوگوں سے، اوجب اللہ لہ الجنہ، جنت کو اللہ تعالیٰ اس یتیم کے سرپرست کے لیے جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ کما اوجب لآکل مال الیتیم النار، جس طرح یتیم کا مال ناحق کھانے والے کے لیے اللہ جہنم کو واجب قرار دیتا ہے، اسی طرح یتیم کی سرپرستی اور اس کو دوسروں سے بے نیاز کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ واللہ اللہ فی القرآن، خدا را قرآن کا خیال رکھو، فلا یسبقکم الی العمل بہ غیرکم، ایسا نہ ہو کہ دوسرے قرآن پر عمل کرنے میں تم سے سبقت لے جائیں، یعنی تم کو پیش ہونا چاہیے قرآن پر عمل کرنے میں۔ تلاوت کی بات نہیں ہو رہی ہے، قرآنی تعلیمات پر عمل کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ فی جیرانکم، ہمسایوں کا خیال رکھو، فإن اللہ ورسولہ اوصیا بہم، چونکہ اللہ اور رسول نے دونوں نے ہمسایوں کے بارے میں وصیت کی ہے۔ یا فإن وصیت نبیکم ما زال یوصی بہم، رسول خدا اس تاکید کے ساتھ اور مسلسل ہمسائے کے بارے میں وصیت فرماتے تھے، حتی ظننا انہ سیورثہم، ہمیں یہاں تک خیال آنے لگا تھا کہ باقی رشتہ دار، اولاد، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، ان کی طرح ہمسایہ کو بھی ہمسایہ کے مرنے کے بعد خدا کہیں وارث قرار نہ دے، اس قدر تاکید فرماتے تھے رسول خدا۔ ہمیں یہ خیال آنے لگا تھا کہ شاید ہمسایہ کے مرنے کے بعد ہمسایہ بھی اور رشتہ داروں کی طرح جو ہے نا وہ ارث میں اپنا حصہ اپنے پائے گا۔ اللہ اللہ فی بیت نبیکم، زیادہ دونوں احتمال ہیں، ہو سکتا ہے بیت نبیکم سے مراد یہ گھر ہو، یہ مسجد ہو، زیادہ امکان یہ ہے کہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ ہو، یعنی بیت ربکم، تمہارے اپنے رب کے بیت کا خیال رکھو، فلا یخلون منکم ما بقیتم، ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی میں بیت اللہ خالی ہو، تمہاری زندگی میں بیت اللہ کو خالی نہیں ہونی چاہیے۔ فَإِن تُرِكَ لَمْ تُنَاظَرُوا، دیکھو اگر بیت اللہ خالی ہو جاتا ہے اور حج کے لیے کوئی بھی نہیں جاتا، پھر تمہیں خدا مہلت نہیں دے گا، لَمْ تُنَاظَرُوا، پھر تمہیں خدا مہلت نہیں دے گا۔ یا یہ اکثر میں کہتا ہوں کہ یہ خدا کا خطاب، رسول کا خطاب، علی کا خطاب جو بظاہر رسول سے ہوتا ہے، علی سے ہوتا ہے، اولاد علی سے ہوتا ہے، وہ در حقیقت وہ ہمارے لیے ہوتا ہے۔ یہ اس حسن مجتبیٰ سے کہہ رہے کہ جس نے 25 پیدل حج کیے ہیں، 25 پیدل حج کیے ہیں۔ جیا ما بقیتم فإن تُرِكَ لَمْ تُنَاظَرُوا، اللہ اللہ فی الصلاۃ، نماز کا خیال رکھو، فإنها خیر العمل، فإنها خیر العمل، کیونکہ یہ بہترین عمل ہے۔ یہ بعض جو ہے نا وہ حکمرانوں نے آذان میں سے اس کو نکالا ہے نا، حی علی خیر العمل کو، اور ان کے اس عمل کی توجیہ یا جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ حی علی خیر العمل کو نماز میں سے اس لیے نکالا گیا کہ اگر دن میں 5 مرتبہ یہ نماز کا تعارف کرایا جاتا ہے خیر العمل خیر العمل، اس کا مطلب یہ کہ سب لوگوں کا رخ جو ہے وہ مسجدوں کی طرف ہو جائے گا اور میدان جہاد جو ہے وہ خالی ہو جائے گا، جہاد کے کوئی بھی نہیں جائے گا، اور سارے جو ہے نا مسجد کے کبوتر بن جائیں گے، مسجدیں آباد ہوں گی اور وہ میدان جہاد جو ہے وہ خالی ہو جائے گا۔ لہذا انہوں نے مصلحت یہ سمجھا کہ آذان میں سے اس کو نکال دیا جائے، لیکن اس بات کی طرف شاید وہ متوجہ نہیں تھے کہ جہاد میں جانے کے نتیجے میں نماز ساقط نہیں ہوتی۔ صلاۃ الغریق، صلاۃ المسافر، صلاۃ خوف، میدان جنگ میں آپ کا کیا خیال ہے کہ بھئی میدان جنگ میں جب جو بندہ جاتا ہے وہاں اس کو نماز ترک کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں، اپنے شہر میں بھی اگر آپ لڑ رہے ہیں تو صلاۃ الخوف ہے، وہ 4 رکعتی نماز
ظہر عصر عشاء وہ 2 رکعت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور نماز خوف کا ایک خاص جو ہے نا وہ طریقہ ہے۔ فرمایا نماز کا وہ خیال رکھو، اس لیے کہ یہ بہترین عمل ہے، اور انہا عمود دینکم، تمہارے دین کا ستون ہے، یہ پلر یہ نہیں آج کل جو ہے نا ٹیکنالوجی آئی ہے، ستونوں کے بغیر بھی جو ہے نا وہ بلڈنگیں جو وہ بن رہی ہیں۔ یہ ادھر جو G8 مرکز میں جو مسجد آل محمد ہے اس کا کوئی ستون نہیں ہے، یہ ہماری مسجد میں ہے، اس کا کوئی ستون نہیں ہے، اور مرحوم عباس صاحب نے جو ہے نا وہ بنائی ہے، اور وہ شیخ صاحب نے جو بنوائی ہے، وہ اس کے جو متولی ہیں وہ کتراتے تھے کہ جو یہ بنوائیں شیخ صاحب کہ کہیں جو ہے نا وہ قبضہ نہ کر لیں۔ شیخ صاحب مرحوم نے ان کہا مذاق میں، وہ ان تک جو ہے نا میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ میں مسجد بناؤں گا، اور مسجد بنانے کے بعد کبھی G8 مرکز سے گزر نہ ہوا نا، یوں گزروں گا، یعنی اس طرف رخ بھی نہیں کروں گا۔ آپ یہ دل سے نکال دیں کہ آپ اس جگہ پر جو ہے نا وہ کوئی وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، نہیں، نماز تمہارے دین کے لیے ستون ہے۔ اللہ فی الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا خیال رکھو، فإنہا تدفئ غضب ربکم، یہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ تمہارے رب کے آتش غضب کو گل کر دیتی ہے، یہ زکوٰۃ۔ اللہ فی صیام شہر رمضان، رمضان کے روزوں کا خیال رکھو، فإن صیامہ جنۃ من النار، یہ جو روزے ہیں یہ آتش جہنم کے مقابلے میں جنہ ہے۔ جنہ سپر یا ڈھال کو جنہ بھی کہتے ہیں، جوشن بھی کہتے ہیں۔ جوشن بھی وہ ایک جنگ میں رسول خدا نے کافی بھاری وہ پہنے ہوئے تھے، یہ ڈھال، تو جبرائیل آیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ جو ہے آپ کے لیے بوجھ ہے، اس کو اتار پھینکے، اور یہ جو ہے نا یہ جوشن کبیر پڑھیں جو آپ رمضان مبارک میں پڑھتے ہیں، یہ ڈھال کا کام دے گی۔ جوشن کبیر وہ بڑا ڈھال مونس یا مذکر ہے، بڑی ڈھال یا بڑا ڈھال، بڑی ڈھال، ہاں، یہ 2 ڈھالیں ہیں نا، ایک جوشن کبیر ہے اور ایک جوشن صغیر ہے۔ میں نے کہا تھا کہ کسی عالم دین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جو شناختی کارڈ ہے نا وہ جوشن کبیر ہے، اور ائمہ معصومین کا جو شناختی کارڈ ہے وہ زیارت جامعہ ہے۔ زیارت جامعہ میں یعنی امام علی النقی علیہ السلام نے اہل بیت کی معرفت بیان کرنے کا حق ادا کیا ہے، فضائل بیان کرنے کا حق ادا کیا ہے، جس طرح یہ جوشن کبیر جی تو یہ جوشن کبیر اور جوشن صغیر جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اچھا جی، اللہ شہر رمضان فإنہ صیام جنۃ من النار، اللہ فی الجہاد فی سبیل اللہ، خیال رکھو باموالکم، اپنے مال کے ذریعے جہاد کرو، اپنے جانوں کے ذریعے، اپنے زبان کے ذریعے۔ فإنما یجاہد فی سبیل اللہ رجلان، کیونکہ راہ خدا میں جہاد کی سعادت 2 ہی آدمی حاصل کر سکتے ہیں، ایک امام خدا، ہدایت کا امام ہے، امام معصومین ہے، وہ مطیع لہ، ایک وہ جو امام برحق اور امام ہادی کا اطاعت گزار اور مطیع ہو، مقتدی ہدا ہو۔ اللہ فی ذریت نبیکم، اولاد رسول کا خیال رکھو، اولاد رسول کا خیال رکھو۔ وہ یہ روایت میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں، اکرموا اولادی، اکرموا اولادی، میری اولاد کا خیال رکھو، ان کا احترام کرو۔ الصالحون للہ والطالحون لی، میری اولاد، کنفرم بات ہے، اولاد سے مراد حسن اور حسین اور زینب و ام کلثوم مراد نہیں ہے، کیونکہ آگے ایک اور لفظ ہے، وہ لفظ بتاتا ہے کہ اس سے مراد اہل بیت حسن اور حسین نہیں ہے۔ میری اولاد میں سے جو نیک ہیں ان کا احترام خدا کی خاطر کرو۔ والطالحون لی، اور میری اولاد میں سے جو گناہگار ہیں، چال چلن ان کا کردار ٹھیک نہیں ہے، ان کا احترام کرو میری خاطر۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد سادات ہے، اولاد رسول ہیں۔
جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام نے اپنے خطبے میں کہا قیامت تک میری آنے والی اولاد تک میرا سلام پہنچاؤ. یہ آپ کا جملہ ہے. لہذا اولاد پیغمبر کا جو ہے نا وہ خیال رکھو. مگر امام حسین نے لشکر ابن سعد سے خطاب کر کے فرمایا اما القرآن، رسول خدا نے ثقلین سے تمسک کا حکم دیا تھا، لیکن تم نے اما القرآن فحرفتموہ، تم نے قرآن کی تحریف کی، تم نے قرآن کے معانی اور اس کے مفاہیم کو بدل ڈالا. وَأَمَّا الْعِطْرَةُ فَمَزَّقْتُمُوهُ، تم نے عطرت پیغمبر کو پارا پارا کیا. حسن مجتبیٰ کی جگر کے ٹکڑے نکلے اور حسین کو کس طرح پارا پارا کیا. اس کو میں اکثر عاشورہ کے دن جب مجلس ہوتی ہے نا تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک جو ہے نا وہ عینی گواہ ہے اس واقعے کربلا کا، اس سے پوچھتے ہیں یہی سورج ہے، اس سورج سے پوچھو کہ میرے امام کو کس طرح آپ کے بدن کو پارا پارا کیا گیا. فلا یظلمن بین امام خدا اللہ لفظ نبیکم فلا یظلمن بین اظہرکم، تمہارے سامنے اولاد پیغمبر پر ظلم نہ ہونے پائے. یا اللہ فی اصحاب نبیکم، پیغمبر اکرم کے اصحاب وفا الذین لم یحدثوا حدثا، وہ اصحاب کی جنہوں نے کوئی نئی بدعت ایجاد نہیں کی. ان اصحاب کا خیال رکھو، احترام کرو جنہوں نے کوئی نئی بدعت ایجاد نہیں کی. فإن رسول اللہ، کیونکہ رسول خدا کی ان کے بارے میں بھی وصیت ہے اور اطاعت جو بدعت گزاروں کو کی مذمت کی ہے. اللہ فی الفقراء والمساکین، فقراء اور مساکین کا خیال رکھو. فَأَشْرِكُوكُمْ فِي مَعَائِشِكُمْ، یہ جس مال کے ذریعے تم اپنی زندگی گزارتے ہو نا اور آسودہ حال ہو، اس مال میں فقراء اور مساکین کو شریک بناؤ. اس مال میں فقراء اللہ فی النساء، خواتین کا خیال رکھو، کنیزوں کا اور غلاموں کا خیال رکھو. فإن آخر ما تکلم به رسول اللہ، سب سے آخری کلام جو آن حضرت نے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے فرمایا تھا، یہ کہا تھا اوصیکم بالضعفین، میں تمہیں دو کمزور طبقوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں. نساؤکم، ایک خواتین جو ایک کمزور طبقہ ہے، وما ملکت ایمانکم، اور وہ جو تمہاری ملکیت میں ہے، تمہارے غلام، تمہاری کنیزیں. ثم قال، پھر فرمایا الصلاۃ، نماز کا خیال رکھو. ولا تخافن فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے معاملے میں، دین خدا کے معاملے میں، تبلیغ کے معنی میں کسی ملامت کرنے والے، مذمت کرنے والے، برا بلا کہنے والے کی پرواہ مت کرو. جس کو حق سمجھتے ہو وہ حق کے اظہار میں جو ہے نا تمہیں وہ ہچکچانا نہیں چاہیے. یا یکفکم من امن ارادکم وبغی علیکم، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو تمہارے خلاف کوئی سازش کرے گا خدا اس کا راستہ روکے گا. یہ عجیب وعدہ ہے، یعنی حق کی بات میں گھبراؤ نہیں، اس لیے کہ خدا جو ہے وہ تمہارا مددگار ثابت ہوگا. قولوا للناس حسنا، ہمیشہ لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرو. کما امرکم اللہ ولا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کو ہرگز ترک مت کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ فیولی علیکم اشرارکم، اگر تم نے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کو ترک کیا، معاشرے کے بدترین لوگ، کرپٹ اور بدعنوان لوگ، جھوٹے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مسلط کرے گا. ثم تدعونا، پھر تم مسجد امام صادق کے صف اول میں بیٹھ کے دعائیں مانگو گے تو پھر تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کی آیت ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اس کا منظوم ترجمہ بھی پتہ نہیں کس کا ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنے حالت کے بدلنے کا. جی ہاں، یہ تمہارے مسلط ہوں گے اور پھر تمہاری علیکم بالتواصل، ایک دوسرے سے رابطہ رکھو، والتبادل، ایک دوسرے کی ضروریات میں خرچ کرو. وَإِيَّاكُمْ وَالتَّقَاطُعَ وَالتَّدَابُرَ وَالتَّفَرُّقَ، تفریقے سے بچو، قطع کلامی سے بچو. تعاونوا علی البر والتقوی، ہمیشہ نیک کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. ولا تعاون علی الاثم والعدوان،
آپ متوجہ ہوئے کتنی قرآنی آیات کو امیر المومنین نے اپنی وصیت کا حصہ بنا دیا ہے. یہ بھی قرآن کا حصہ ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ حَفَظَكُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ. اور آخر میں دعا کی خدا تم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. وَحَفَظَ بِكُمْ نَبِيُّكُمْ أَوْصَوْدَكُمُ اللَّهُ خَيْرَ مُسْتَدِيرٍ. میں تم سب کو خدائے بزرگ کے سپرد کرتا ہوں. وَأَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. یہ وصیت جب اختتام کو پہنچی تو سب بیٹھے ہوئے تھے. جناب زینب کبریٰ بھی بیٹھی ہوئی تھی. تو ایک مرتبہ آپ کا چہرہ مبارک بالکل خشک تھا. پیشانی پر بالکل ایک نیا موتی کی طرح ایک پسینے کا قطرہ نمودار ہوا. تو جناب زینب کبریٰ نے پوچھا کہ بابا یہ پسینے کا قطرہ نمودار ہو رہا ہے. کہا کہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے مومن کی جب موت قریب آتی ہے تو اس کی پیشانی پر وہ پسینہ آتا ہے. اس کو سنا اور پھر جناب زینب کبریٰ نے فرمایا کہ بابا میں ایک بات کی تصدیق چاہتی ہوں. میں نے ام ایمن سے وہ کربلا کے واقعہ کے بارے میں کچھ سنا ہے. میں آپ کی زبان مبارک سے سننا چاہتی ہوں. امیر المومنین بھی پورے واقعے کی طرف متوجہ ہوئے. فرمایا ہاں بیٹی ام ایمن نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے. گویا آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ نبی کی نواسیوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر اور دوسرے شہر سے تیسرے شہر وہ گھمایا جا رہا ہے اور پھرایا جا رہا ہے. لا اضحک اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد المظلومون قد قہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم انا نسألک اللهم نسألك باسمك العظيم الأعز الأجل الأكرم. يا الله 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 يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبالسر المستودع فيها. اللهم أقبل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض ولا سيما السيد أسد عالم والسيد أسد رضا بخاري. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة.